بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکیل احمد ٹی وی میں خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج ہم بائسن کی تاریخ پر تھوڑا بات کریں گے۔ امریکن بائسن کے آباء و اجداد کا پتہ ہزاروں سال پہلے جنوبی ایشیا میں پایا جاتا تھا۔ بائسن نے قدیم زمینی پل کو عبور کر کے امریکہ کا ایک راستہ اختیار کیا جو تقریباً 4 ملین سال پہلے یعنی 40 لاکھ سال پہلے پیلوسین ایپوک کے دوران ایشیا کو شمالی امریکہ سے جوڑتا تھا۔ یہ قدیم جانور اس مشہور بائسن سے بہت بڑے تھے جنہیں آج ہم پسند کرتے ہیں۔ فوسل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پراگیتہاسک بائسن کے سینگ کی پیمائش ایک سرے سے دوسرے سرے تک 9 فٹ تھی۔ بائسن بوئیڈی خاندان کا حصہ ہے جس میں ایشیائی بھینس، افریقی بھینس اور گھریلو مویشی کا تعلق ہے۔ چونکہ امریکی بائسن کچھ طریقوں سے پرانی دنیا کے بھینسوں، ایشین اور افریقی بھینسوں سے مشابہت رکھتے تھے، اسی لیے شمالی امریکہ کے ابتدائی متلاشیوں نے انہیں بھینس کہنا شروع کیا۔ اگرچہ یہ ایک غلط نام ہے، پھر بھی بھینس کا نام بائسن کے ساتھ بدل کر استعمال ہوتا ہے۔ پرانی دنیا کے بھینس اور امریکی بائسن کے جسمانی فرق میں سے ایک بائسن کے کندھے کا بڑا کوبڑ ہے۔ یہ کوبڑ بڑے سر، چھوٹی موٹی گردن اور چھوٹے پچھلے حصے کے ساتھ جانور کو اس کا ناہموار شکل دیتا ہے۔ ونڈکیو، جسے اونیا، اوشوکا یا مکا اونی بھی کہا جاتا ہے، لکوٹا روایت میں ایک مقام ہے۔ سن 1800 میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہاں 40 ملین بائسن تھے۔ 1883 تک یو ایس اے میں چند جنگلی بائسن تھے، زیادہ تر یلو اسٹون میں تھے۔ سن 1900 تک شمالی امریکہ میں 1000 سے بھی کم رہ گئے تھے۔ 1830 میں شروع ہونے والے 55 سال کے عرصے میں 40 ملین جانوروں میں سے زیادہ تر کو مار دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ذبح کی مذمت کی، چند لوگوں نے اسے روکنے کے لیے کچھ کیا۔ خوش قسمتی سے تحفظ پسندوں کا ایک چھوٹا وقف گروپ چند سو کو بچانے میں کامیاب رہا۔ سن 1913 میں امریکن بائسن سوسائٹی نے نیو یارک کے زولوجیکل گارڈنرز، اب بروکس چڑیا گھر کہا جاتا ہے، سے 14 بائسن ونڈکیو میں بھیجے۔ یلو اسٹون نیشنل پارک سے 1916 میں ایک اضافی 6 بائسن پارک میں بھیجے گئے۔ ان بائسن سے ہی ونڈکیو کا ریوڑ نکلا ہے۔ شکاری سے لے کر تحفظ تک، ٹیڈی روزویلٹ بائسن کو معدوم ہونے سے بچانے میں مدد کیا۔ 1883 میں ٹیڈی روزویلٹ نے بائسن کے شکار کے لیے ڈکوٹا ٹیریٹری کا سفر کیا۔ مغرب میں چند سال گزارنے کے بعد روزویلٹ زندگی کے ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ نیو یارک واپس آیا۔ اس نے تحفظ کی تحریک کے لیے راہ ہموار کی اور 1905 میں کم ہونے والے بائسن کو بچانے کے لیے ولیم ہورنڈے کے ساتھ مل کر امریکن بائسن سوسائٹی بنائی۔ آج تمام 50 ریاستوں میں رہتے ہیں، بشمول مقامی امریکی زمینیں، جنگلی حیاتات کی پناہ گاہیں، قومی پارکس اور نجی زمینیں وغیرہ۔